جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بےچارا نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے, ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال, کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں, کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں, جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی, اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو, بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں, کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا, کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی, کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا؟ تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا, جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتے دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو, سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو, تو اس کے بعد شاید یہ بےغیرت تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی, کیونکہ ان کا کوئی بندہ, یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں, ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا, یہ ہوش انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں, پتا جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی, ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں, ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے, اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو, کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو, تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے,
اس پہ آپ اتنے خاموش ہو, سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت, آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں, اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب, اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا, سمجھ رہے ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں اس میں. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ پنجاب میں ہوتا نا, خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے, کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے, خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے, وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے, ایسی کی تیسی. یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. تو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ, کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی, برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں, میرا نمازی, 4-6 بیٹیاں اس کی, ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا, 24 سے 25 سال عمر, میرڈ, اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا, میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا, ایک موبائل پہ ذرا سا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا, وہ پکڑے گئے ڈاکو نا. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا, وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا ان بغیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے؟ گولی ہے. اس کو بولو اس بغیرت قاتل کو لے کر آ, اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا ہے اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بغیرت کو. اور وہ اس کے بات کر رہا ہے اتنی دی اتنی, بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بد دعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بد دعائیں تو کرو نا کم از کم, چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے, مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. 1 ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں, کیا ہو گیا؟ امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا, ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ, انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے, بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے, وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں, جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ. تو کچھ تو ہم جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو نیچ, ہمیں نہیں چاہیے یہ, ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں؟ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. پھر وہ بندے پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, ہم یہاں سے جا رہے ہوتے, رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی یہ؟ جی جناب, سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا, کیا کریں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟
بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے, پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں. اور اگر قانون نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا ہے بیٹھ کے, کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا. بے وقوف والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا, کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفینس کے لیے, بندہ کیا کرے, بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ. اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاکو ہونا ثابت ہو تو پولیس فیور کر رہی ہے. لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں, بہت محدود اختیارات ہیں. تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں چلا گیا یار. میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں. اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں, دیکھیں ایکچولی ہمارے یہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں, خون, دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی, سچی مچی کا کیس ہے یہ, ایک بندے کا کیس تھا, وہ آیا, پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ اس کو پتا چلے گا. تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات, تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں, دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں, تو دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. اسٹائل بالکل یہی. میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا اس نے. دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ, ابے یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا. لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں, کیموفلاج کر کے, کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز, یہ ہمارے گناہ ہیں جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے. لیکن وہ گناہ کیا ہے, ہم آواز نہیں اٹھاتے, یہ گناہ ہے. جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار. میں تو اپنے طور پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں, رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں, ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے. ان کے پاس ایک معقول جواب ہے. پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے ہو یہ بھی نہ ہو. پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے, یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے, 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں. رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے. ایک نے گولی چلائی تھی نا, یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا, اندر ہو گیا تھا وہ, تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل, اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق, کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے, سمجھ رہے. اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے. آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے. عید کے بعد جو بچ جائے نا, گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. نہ مرد کو دیکھتے ہیں, نہ عورت کو دیکھتے ہیں, نہ بچے کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں. اور 4-4, 6-6, 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے, 4-4, 6-6, 8-8 گھوم رہے ہیں. ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, نشہ کیا ہوا ہوتا ہے. ان پہ چاٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو. جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا کوئی ڈاکو, پھر اٹھے گا. کیا کریں یار. 12